لمیٹڈ کر دیے ہیں آنا جانا، اور آپ محلوں کو بھی وہ ہاں کر دیا ہے، سیل لاک کر کر دی. دیا، سیل کر دیا ہے. کراچی شہر میں 25. تو یہ چیز جو ہے یہ سیریسلی بڑھتی چلی جا رہی، اور اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ آپ کے اوپر اس کا امپیکٹ آ رہا ہے. ہوں. یہ ایک جیسے فرض کیجئے کہ آپ کی سگریٹ بند ہو گئی ملنا، میری سگریٹ ابھی مل رہی ہے، ہاں آنے والے کل ہو سکتا ہے میری سگریٹ بھی نہیں آئے. تو اسی طرح ہمارے یہاں جو ہے چیزیں جو ہیں وہ کم ہونی شروع ہو رہی ہیں، لیکن وہ بہت سلولی یہ سب ہو رہا ہے. ہوں. تو ہمارے پاس جو ہے وہ اور بہت ساری ایسی بزنسز ہیں جو کہ فار ایگزامپل اگر مرغی سستی ہو گئی ہے اس لیے کہ وہ سارے ریسٹورینٹ بند ہیں، ہاں تو مرغی کی جو پروڈکشن ہے وہ زیادہ ہے اور اس کی جو کھپت ہے وہ کم ہے، لہذا اس کے دام کم ہو گئے. اسی لیے ہوٹلز بند کرنے کی وجہ سے اور بہت ساری سبزیاں وبزیاں جو ہیں وہ ابھی سستی ہو گئی ہیں. لیکن یہ چیزیں جو ہے نا یہ ابھی آہستہ آہستہ آپ کو آ رہی ہیں. لیکن اگر آپ اس کا ورسٹ کیس سناریو لیں تو یو آر گوئنگ ٹو فیس فائنینشیل کرائسس. دنیا مطلب ہاں ہم خالی ہم اور آپ نہیں بلکہ یہ ساری دنیا جو ہے وہ فائنینشیل کرائسس سے فیس کرے گی ہوں. جو نظر آ رہا ہے. آپ جو ہیں وہ فوڈ کرائسس ہوں. فیس کریں گے، آپ جو ہیں وہ انرجی کرائسس فیس کریں گے. لیکن یہ آہستہ آہستہ آئے گا. اب فار ایگزامپل جیسے کراچی ہے، یہاں انہوں نے لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے. یہاں ابھی بھی رپورٹ ہے کہ بہت سارے لوگ کراچی شہر میں، کراچی کے اوریجنل لوگ بہت کم رہتے ہیں. ہوں. مثال کے طور پہ وہ پارسی یا مکرانی جو ہیں وہ جو مشیرے، ہوں. وہ تو بہت کم تعداد میں بنسبت ایس پر کراچی کی جو آبادی ہے وہ تو بہت زیادہ ہے. ہوں. اور کراچی میں ایک بہت بڑا جو لوگوں کا انفلو ہے وہ چھوٹے شہروں سے ہے، گاؤں سے ہے، ہوں. یعنی سندھ، پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا. ہوں. تو یہ اوریجنلی وہ کراچی کے نہیں ہے. اور جتنے بہت سارے ایسے کام ہیں جو کہ فار ایگزامپل ٹرانسپورٹ بند ہو گئی. اب ٹرانسپورٹ بس والے جو بس چلاتے ہیں، رکشہ چلاتے ہیں، ٹیکسی چلاتے ہیں، یا اور جو ٹرانسپورٹ ٹرک وغیرہ چلاتے ہیں، اب چونکہ لاک ڈاؤن ہے لہٰذا ان کے پاس کام نہیں ہے، ہوں. یہ جاب نہیں ہے. اسی طرح جو بہت ساری ایسی دکانیں ہیں، کمپنی ہیں، فیکٹریاں ہیں، فار ایگزامپل گارمنٹ کا کام کرنے لوگ جو ہیں باہر سے آتے ہیں. تو کراچی کے اوریجنل بہت کم لوگ ہیں. اور یہ جب آپ کے اوپر ایسی صورت آتی ہے، جب آپ کرائسس میں جاتے ہیں یا نوکریاں آپ کو نہیں ہوتی ہیں، تو آپ جو ہیں وہ اگر آپ کے پاس جگہ ہے جانے کی، اس لیے کہ گاؤں میں یا چھوٹے شہروں میں آپ کو کھانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہوں. آپ کی اپنی سبزی، اپنی کھیتی، اپنی وہ آپ کے مویشی، اس میں آپ کو دودھ، مکھن، دہی، وہ آپ مسئلہ مل نہیں ہے. جاتا ہے. ہاں. مطلب وہاں کوئی بھوکا نہیں مرے گا. اگر فار ایگزامپل کراچی میں جاب کرتے ہیں یا زیادہ پیسے کمانے کے لیے آئے ہیں اور یہاں پہ پیسے نوکریاں نہیں مل رہی ہیں یا ہوں. نوکریاں ختم ہو رہی ہیں یا لاک ڈاؤن ہوا ہے، تو وہ دے کین ویری ایزیلی کین گو بیک. اور ایسا ہو رہا ہے اور یہ اور بڑھے گا. ہوں. اس لیے کہ اگر انڈسٹری فار ایگزامپل پینک ہو کے کہ صاحب اکانومی خراب ہو رہی ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ فیکٹریاں کھول دیں، تو یہ تو آپ ایک تو اپنی ریسورسز بڑی جلدی ایگزاسٹ کر جائیں گے، اس لیے کہ آپ کے پاس چلے گی نہیں انڈسٹری. ہوں. آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب آپ جو ہے وہ ختم کر دیں گے. ختم کر دیں گے، مطلب وقت سے پہلے ہی ایگزاسٹ کر دیں گے. تو یہ اگر ایسا نہیں ہوا، انڈسٹری نہیں چلی، تو آپ کب تک تنخواہیں دیں گے؟ وہ تو فارغ کر دیں گے. بڑی بڑی ان کا تو خیال یہ ہے کہ سر میکڈونلڈز جو ہیں یہ تو سب بینکرپسی ہاں. ڈکلیئر کر دیں گے، اس لیے کہ وہ لاک ڈاؤن میں ہیں وہاں، تو ان کا تو کام ہی نہیں چل رہا ہے. اور تو جتنے بھی ابھی تو بڑے ہیں وہ کمپنیز جو ہیں وہ، تو یہ جو ہے یہ آہستہ آہستہ ہو رہا ہے. یہ جب آپ فار ایگزامپل جو چیز کراچی کے ساتھ ہو رہی ہے کہ کراچی میں جو لوگ رہتے ہیں جو قریب شہروں میں ہیں اور دیہاتوں میں ہیں، وہ اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں گے، ان کے پاس کھانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں. اسی طرح جو لوگ
پاکستانی باہر نوکری کر رہے ہیں، انہوں سعودی عرب میں نوکری کر رہے ہیں اور ان کو نوکری ختم ہو جائے یا تنخواہ نہیں ملے، یہ دبئی میں ہیں یا اور جگہ پہ دنیا بھر میں پاکستانی رہتے ہیں، تو وہاں اگر جاب نہیں ملے گی تو ان کو ایک ہی جگہ جانے کی ہے، وہ واپس آئیں گے. کہ بھائی گھر چلو واپس، برابر. تو وہ سارے واپس آئیں گے. یعنی اب کراچی سے لوگ جا رہے ہیں تو باہر سے بھی لوگ جو ہیں وہ واپس آئیں گے، اپنے گھروں کو ہی آئیں گے نا. وہ مطلب یہ کہ وہاں زیادہ مہنگا ہوگا رہنا اگر وہ رہیں گے. اور دوسرے یہ کہ جس ملکوں میں بھی ہیں وہ اپنے لوگوں کو پہلے پوچھیں گے، بعد میں وہ آپ کو وہ خود ہی بھیج دیں گے واپس. ہاں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آنے والے وقتوں میں جو ہے یہ، اور یہ جو لوگ اس کو ابھی سمجھ رہے ہیں کہ وہ سنبھال رہے ہیں، یہ ان کے بس کی بات نہیں رہے گی، یہ سنبھلے گا نہیں. مطلب آج بھی جو ہے وہ، اور اگر یہ نہیں سنبھلا اور آپ کے ادارے کولیپس ہونے لگے، تنخواہ نہیں دیں گے تو آپ کے پاس کوئی آئے گا نہیں کام کرنے کے لیے. اس لیے کہ تو اداروں کو تنخواہ نہیں ملے گی تو وہ ادارے جو ہیں وہ بند ہو جائیں گے، نہیں چلیں گے. آپ کب تک ادھار لیں گے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں صاحب 190 سے زیادہ جو ہیں ان کے پاس، آئی ایم ایف کے پاس 190 سے زیادہ ملکوں نے جو ہے قرضہ مانگ لیا ان سے. تو جب اتنے تعداد میں جب لوگوں کو یا ملکوں کو قرضہ چاہیے، اور وہ بتا رہے تھے کہ وہ پاکستان کو انہوں نے وارن کیا ہے ورلڈ بینک نے کہ آپ جو ہیں آپ کے جو بلو پاورٹی لوگ ہیں آپ ان کا خیال کریں، ساتھ ساتھ جو آپ کی جو ایک دم ڈوبتی ہوئی اکانومی ہے اس کا خیال کریں. اور یہ دونوں چیزیں اگر ایک دفعہ میں ہو گئیں تو ہم بھی آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے. تو ہم اس نتیجے میں پہنچتا ہے آدمی کہ آپ کو صرف ریلائنس پہ آنا پڑے گا. مطلب اس لیے کہ آپ کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں رہے گا، آپ کو خود اپنی مدد آپ کام کرنا ہوگا. اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ صاحب آپ جو ہیں وہ آس پاس رہنے والوں کے بارے میں جانتے ہوں کہ آپ کے محلے میں کون رہتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کہتے ہیں کہ صاحب ہم 1000 گھروں کا ایک ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد جہاں ہم رہتے ہیں وہاں 1000 گھروں میں کون رہتا ہے، کتنے نوجوان رہتے ہیں، کتنے بوڑھے، کتنے بیمار، کتنے ڈاکٹر، کتنے انجینئر. یعنی آپ ایک ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں کہ صاحب اگر ہمیں جو ہے وہ سیلف ریلائنس کرنا ہے، مطلب سب کو پانی چاہیے فار ایگزامپل، تو وہ ایک انڈیویجولز اگر وہ پانی کے لیے یا اس کی ڈھونڈنے کے لیے نکلے گا تو وہ تو زیادہ مشکل ہوگا بنسبت یہ کہ آپ ان 1000 گھروں والے مل کے اپنے پانی کا بندوبست کریں، اپنے کھانے کا بندوبست کریں، اپنے بیماروں کے علاج کا بندوبست کریں. یہ چیز کمیونٹی بن جائے گی. ایگزیکٹلی. اب یہ جو ہے اس کا سینٹر آپ مسجد کو ہی بنا سکتے ہیں، لیکن مسجد کا آج کل ریکارڈ صحیح نہیں چل رہا ہے، اس لیے کہ وہ بڑی گڑبڑ کر رہے ہیں. وہ کبھی وہ تبلیغ میں جمع ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پورے ملک میں پھیل جاتے ہیں، پھر ان کے لیے جو ہے وہ 500 سینٹر بنانے پڑے کوارنٹین کے ہر جگہ کے، یہ وہاں سے آئے ہیں. اسی طرح وہ جمعے کو جو ہے وہ پولیس کو مارتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. اور مکہ مدینہ میں نماز نہیں ہو رہی اور پاکستان میں اس سے بھی بڑے مسلمان رہ رہے ہیں کہ وہ جو ہیں وہ ان کو نماز پڑھنی. تو ماموں جان مرحوم کہا کرتے تھے کہ پھوٹو مجھے لگتا ہے کہ یہ اتنا اسلام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے نہیں تھے جتنا پاکستان میں پھیل گیا. اللہ ان کی مغفرت ہے. میرے خیال سے اب اتنا کافی ہے ابھی اس وقت کے لیے.